رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ گزشتہ نشست میں آپ نے کچھ اعمال کا ذکر سنا کہ کسی مجبوری سے اور کوئی وجہ ہو تو وہ عمل نہ کر سکے، اس کا نعم البدل عمل بتایا گیا۔ آج جس عمل کا ذکر ہوگا وہ ہے اولیاء میں درجے ہوتے ہیں، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے۔ تو جو ابدال کا درجہ چاہتا ہے کہ ابدال کا درجہ ملے، سے بتایا گیا کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ جو بھی انسان ہے وہ اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے لوگ اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، میرا ادب کرے۔ تو ہر انسان اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، عزت کریں۔ اور بتایا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور مرد مومن کی عزت کتنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر فرمایا، اے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، اتنا درجہ اتنا مقام ہے کہ اگر امام صاحب جان بوجھ کر خانہ کعبہ کی طرف تھوک دے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ خانہ کعبہ کا اتنا درجہ اتنا مرتبہ ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو مرد مومن ہے، جو اللہ والا ہے، جو اللہ کے لیے خالص ہو، فرمایا مرد مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف کوئی بے ادبی توہین کرے تو اس کا کتنا وبال ہے۔ تو جو ایمان والے کے ساتھ، جو سچا مومن ہو، اس کے ساتھ کوئی بے عزتی کرے، اس کو حقارت کے ساتھ پیش آئے تو اس کے لیے اپنے لیے کتنا وبال وہ جمع کرتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے یہ آج کا دن ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ قابل احترام ہے۔ آج مسلمان سے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہو گیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو اس سے نوچ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر جو ہمارے مخالف ہیں، حدیث میں بہت سی جگہ اس طرح میں ملتا ہے کہ نبی پاک نے پوچھا، سوال کیا، تو یہ سوال کرنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کرنا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سوال کرنا بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر نبی کو پتہ ہوتا تو وہ پوچھتے کیوں؟ کہ سوال کرنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، ان پر بہتان لگاتے تھے، ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔ زنا کے معاملے میں بتایا گیا ہر معاملے کے 2 گواہ ہوتے ہیں۔ زنا کا بتایا گیا کہ اس کے معاملے میں 4 گواہ ہوں، اور وہ بھی ایسے گواہ ہوں جنہوں نے سارا کام ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ کل کوئی بھی اٹھ کر ایک دوسرے پر الزام نہ لگا دے۔ ایسے 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، ہر معاملے کے 2 گواہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا وہ اس پر ظلم کرتا نہیں ہے۔ آج کسی کو عہدہ منصب مل جائے، اس کے پاس اختیار آ جائے، تو وہ پھر ظلم کرنے سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اختیار کے باوجود ظلم کرتے نہیں ہیں۔ فرمایا وہ اپنے بندے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا۔ آپ کے پاس کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی مشکل یہ حل کر سکتا ہوں، تو وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو پتہ ہے میں اس کی مشکل بھی دور کر سکتا ہوں، تو فرمایا وہ اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا۔ پھر فرمایا جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اپنے بندے کی پریشانی دور کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ فرمایا جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہے انفرادی عبادت، اس کا فائدہ صرف مجھے ہوتا ہے، لیکن جو میرا اخلاق ہوتا ہے، جو میرا کردار ہوتا ہے، اس کا فائدہ معاشرے کو ہوتا ہے۔ تو نبی پاک نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ میں چاہتا ہوں لوگ میری عزت کریں، اخلاق کے ساتھ بات کریں، سب سے زیادہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ تو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کے لیے یہ پسند نہ کروں تو پھر میں اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کرتا۔ اب بہت سے لوگ ہیں باہر لوٹا دیتے ہیں، گھر میں بھائی کو ضرورت ہے، بہن کو ضرورت ہے، رشتہ داروں کو ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری بھی کر سکتا ہے، خود بڑے اچھے حال میں ہوتا ہے، اپنے بھائی کی خبر لیتا نہیں ہے کہ بھائی کس حال میں ہے۔ باہر لوٹا رہا ہوگا، اپنے نام کے لیے وہاں پر خرچ کر دے گا، لیکن اس کا بھائی زیادہ مدد کا محتاج ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، لیکن وہ ان کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ان کی مدد وہ کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک نے بڑا بہترین نسخہ بتا دیا کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، تو یہ ابدال کا درجہ پائے گا جو اولیاء میں درجے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔